بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم فعل مضارع کے صیغے پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے یہ 3 صیغے پڑھے تھے، یضربو، یضربانی، یضربونا۔ یضربو کا صیغہ ترتیب وہی رہے گی جو ماضی کے صیغوں میں تھی، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اب آگے ہیں مؤنث کے صیغے، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، یضربنا۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے، یا الف آئے گا حمزہ، یا تا، یا نون آئے گا۔ تو یہاں پر پہلے 3 صیغوں میں یا آ گیا، تو اس میں جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں تا لگا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں بھی تا لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں یا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تضربو، تضربانی، یضربنا۔ اب جس طرح ہم نے کل مذکر کے صیغوں کی مشق کی تھی، اسی طرح ہم مؤنث کے صیغوں کی آج مشق کریں گے۔ فتح، اس سے کون سا صیغہ کیسے صیغہ بنے گا؟ تفتح، تفتحانی، یفتحنا، تفتح، تفتحانی، یفتحنا۔ اسی سے ہم ناصارہ سے بھی لیتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ تنصرو، تنصرانی، ینصرنا۔ اسی سے آگے ہم جعل سے لیتے ہیں، تجعلو، تجعلانی، یجعلنا۔ تو یہ مؤنث کے صیغے بن جائیں گے، یہ مذکر کے صیغے اور یہ مؤنث کے صیغے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ تو ہم نے اس سے پہلے اسم کی علامات پڑھ لی تھی اور فعل کی علامات ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہیں حرف کی علامات۔ حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل والی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ حرف کی ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت کیا ہے کہ اس میں اسم والی اور فعل والی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ حرف ہوتا ہے۔ پھر حرف ہوتا کیوں ہے؟ حرف ہوتا ہے برائے ربط، چیزوں جو جملے ہیں، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے۔ اب جو ان کو جوڑنا ہے تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے، جو علم النحو اس میں 3 ہی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، اسم، فعل یا حرف، یہ 3 چیزیں ہی زیر بحث آتی ہیں۔ تو جو حرف ہوتا ہے یہ برائے ربط ہوگا۔ کن کے درمیان رابطہ؟ 2 اسموں کے درمیان رابطہ۔ کس کے درمیان رابطہ ہوگا؟ 2 اسموں کے درمیان رابطے کے لیے آئے گا، یا یہ آئے گا 2 فعلوں کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے برائے ربط، یا یہ آئے گا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ جو ہم نے پڑھا 2 اسموں کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے، تو اس کی مثال ہے زید فی الداری۔ دیکھیں کہ میں نے اسم کی علامت میں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا آ جائے؟ تنوین آ جائے۔ تو جب اس پر تنوین آئی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اسم ہے، اور اسم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ الف لام۔ تو الدار بھی کیا ہوا؟ اسم۔ زیدن بھی اسم اور الدار بھی اسم۔ تو یہ ایک اسم، یہ دوسرا اسم، ان دونوں اسماء کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا فی۔ تو یہ حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ زیدن کا مطلب زید، فی کا مطلب میں، دار کا مطلب گھر۔ زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے۔ تو یہ 2 اسم تھے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے حرف استعمال کیا۔ اسی طرح بسا اوقات 2 فعلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہوگی اريد ان اصلی،
اریدو، دیکھیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے. اصلی یہ بھی فعل مضارع ہے، اس کے درمیان میں ان آ گیا. تو پہلے فعل کو دوسرے فعل کے ساتھ جوڑنے کے لیے، پہلے فعل کا دوسرے فعل کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے حرف کا استعمال ہوا. یہ درمیان میں کیا استعمال ہوا جی؟ حرف. اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں. میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں. تو یہ بھی فعل تھا اور یہ بھی فعل تھا. ان دونوں فعلوں کو جوڑنے کے لیے، ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے حرف استعمال ہوا. بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے. اب ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے بھی حرف استعمال کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہوگی جیسے کہ کتبت بالقلم، کتبت بالقلم. اب یہ جو لفظ کتبت ہے، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا ضربت، واحد متکلم کا صیغہ ہوا. کتبت کا مطلب میں نے لکھا. کتبت کا معنی کیا ہوا؟ میں نے لکھا. کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہم اسی حساب سے کریں گے، اسی اعتبار سے کریں گے. تو کتبت کا معنی کیا ہوا؟ میں نے لکھا. بالقلم، قلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ فعل ہوا، کتبت فعل ماضی، القلم تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا اور حرف جر بھی آ گیا. تو اب ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہاں پر یہ حرف استعمال ہوا. تو حرف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں کو ملانا ہو، دو فعلوں کو ملانا ہو، ایک اسم کو ایک فعل کو ملانا ہو، تو ان دونوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے حرف کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی صرف ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت کیا ہے کہ اس میں اسم والی کوئی علامت نہ پائی جائے اور فعل والی کوئی علامت نہ پائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کا کچھ حصہ پڑھیں گے. فا کا مطلب تو، ان کا مطلب اگر، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا وَإِن كُنتُم، ان کا مطلب اگر. لم تفعلوا، فعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا. لم تفعلوا، نہیں کر سکے. جب یہ تفعلوا ویسے تو فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یہ لم کا حرف آ جاتا ہے تو یہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے. کس کی نفی کے لیے جی؟ ماضی کی نفی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، اگر تم نہ کر سکے. واو کا مطلب اور، لن تفعلوا، ہرگز نہ کر سکو گے. یہ مستقبل کی نفی کے لیے آ گیا. یہ ماضی کی نفی کے لیے، اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا نا کہ تم اس طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ، تو ابھی تک اگر تم نہیں کر سکے، یہ ماضی ہے. اگر ابھی تک تم نہیں کر سکے، یہ ماضی ہے. آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، تو یہ مضارع کی نفی ہو گئی. ہرگز آئندہ بھی نہ کر سکو گے. فا تو، اتقوا، تم بچو، النار، آگ، التی، ایسی آگ، وقودو، وقودو کا مطلب ایندھن، ہا کا مطلب اس کا، الناسو کا مطلب لوگ، واو کا مطلب اور، الحجارہ کا مطلب پتھر. اگر تم ابھی تک نہیں کر سکے تو ہرگز آئندہ بھی نہ کر سکو گے. تو تم بچو ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. لوگ سے مراد وہ مشرکین، وہ کفار جو انکار کرنے والے ہیں وہ. الحجارہ کا مطلب پتھر، پتھر ایسے پتھر کہ جن کو وہ بت بنا کر پوجا کرتے تھے.
بعض مفسرین کرام نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ گندک کے پتھر، گندک اس کے پتھر ہوں گے اور وہ جب جلے گا تو اس سے اس کی بدبو بھی آئے گی اور اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ تو بچو ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، لام کا مطلب کے لیے، کافرین کافروں۔ دیکھیے کہ نون یا اور یا سے پہلے زیر تو جمع کے لیے آئے گا۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واو کا مطلب اور، بشر آپ بشارت دیں، آپ بشارت دے دیں، آپ خوشخبری دے دیں۔ تو دیکھیے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن جہاں پر کبھی سزا کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً ہی نعمت کی بات بھی کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر دو ہی طرح کے جذبات ہوتے ہیں، یا تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے یا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو خوف پیدا ہونے سے بھی کسی عمل سے رک جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر اس عمل کو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے جہنم سے ڈرایا تو یہ خوف پیدا کیا کہ انکار نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ پیدا کیا، شوق پیدا کیا کہ اطاعت کی طرف آ جاؤ، فرما برداری کی طرف آ جاؤ، ایمان لے آؤ، کفر سے نکل آؤ۔ تو یہ قرآن کا ایک بہت زبردست اور پیارا اسلوب ہے۔ تو اس کا مظاہرہ تقریباً پورے قرآن میں ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو اس کے فوراً بعد یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا ہے، انعام کا ذکر کیا ہے۔ وبشر، اور آپ بشارت دے دیں، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، آمنا، آمنا، آمنو، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو بشارت دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ واو کا مطلب اور، عاملو، عاملہ، عاملہ، عاملو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور عمل کیے، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ اور بشارت دے، آپ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اچھے عمل کیے۔ ان لہم، ان کا مطلب کہ، لہم کا مطلب، لام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کے لیے، ہم کا مطلب ان، ان لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، ایسے باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں یا جاری ہیں، من کا مطلب سے، تحتہا، تحت کا مطلب نیچے، ہا کا مطلب اس یا ان، ٹھیک ہے، یہ اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ بشارت کیا دے دے؟ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو آپ اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، آپ ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت دے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمائندہ ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت کا حکم آیا کہ آپ بندوں کو بشارت دے دیں ہماری طرف سے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو جنہوں نے اختیار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔